اقرأ أخينا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. وضو کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. اب تک وضو کی 2 سنتیں بیان ہو چکی ہیں، لہٰذا تیسری سنت ہے وضو شروع کرتے وقت اس کی نیت کرنا. وضو میں نیت کرنا احناف کے نزدیک سنت ہے، اور امام شافعی بلکہ تینوں اماموں کے نزدیک فرض ہے. امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں کے نزدیک وضو میں نیت کرنا فرض ہے، جیسا کہ تیمم میں نیت کرنا فرض ہے. نمبر 2، وضو کے لیے نیت اس لیے مشروع ہوئی ہے تاکہ وضو عبادت بن جائے، اور نیت کے بغیر وضو عبادت نہیں بنے گی، اگرچہ اس سے نماز درست ہو جائے گی. اور جب وضو نیت کے بغیر عبادت نہیں بنے گی تو اس پر ثواب بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ ثواب نیت پر موقوف ہے. نمبر 3، وضو کی نیت کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ یوں کہیں: نویت ان اتوضأ للصلاة تقربا الی اللہ تعالی، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز کے واسطے وضو کی نیت کی. یا یوں کہیں کہ میں نے حدث یعنی بے وضو ہونے کی حالت، بے وضو ہونے کی ناپاکی دور کرنے کی نیت کی، یا میں نے پاک ہونے کی نیت کی. نمبر 4، وضو کی چوتھی سنت ہے کہ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا وضوء لمن لم یسمی، اس شخص کا وضو ہی نہیں جو بسم اللہ نہ کہے. اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا: من توضأ وذکر اسم اللہ علیہ کان طہورا لجمیع بدنہ، ومن توضأ ولم یذکر اسم اللہ علیہ کان طہورا لما اصاب الماء من بدنہ، کہ جو شخص وضو کرے اور بسم اللہ کہے تو اس کا سارا بدن پاک ہوگا، اور جس نے وضو کے وقت بسم اللہ نہ کہی تو صرف اس کے وضو کے اعضاء ہی پاک ہوں گے. پہلی جو روایت ہے لا وضوء لمن لم یسمی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو میں بسم اللہ پڑھنا فرض ہے، اور ہم احناف کہتے ہیں کہ وضو میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، جسے کہ ابھی دوسری روایت گزری: من توضأ وذکر اسم اللہ علیہ کان طہورا لجمیع بدنہ. اور اوپر جو روایت ہے لا وضوء لمن لم یسمی، اس کا مطلب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا کامل وضو نہیں ہوگا جو وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ کہے. اب دونوں روایت پر ہمارا عمل ہے. نمبر 2، زبان سے کہنا بھول جائے، بسم اللہ زبان سے کہنا بھول جائے تو دفع حرج کے لیے دل سے بسم اللہ کہنا زبان سے کہنے کے قائم مقام ہو جائے گا. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے ہر ذکر سے بسم اللہ کی سنت ادا ہو جاتی ہے. بس اگر ابتدائی وضو میں بسم اللہ کے بجائے اللہ اکبر یا پھر لا الہ الا اللہ یا الحمدللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا تو بسم اللہ پڑھنے کی سنت کامل طور پر ادا ہو جائے گی. نمبر 4، وضو میں بسم اللہ پڑھنے کے لیے یہ الفاظ منقول ہیں: بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. اور یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. بعض علماء نے اس کے بعد یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں:
الاسلام حق والکفر باطل، یعنی بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، الاسلام حق والکفر باطل۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ کہنا بھی افضل ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مجتبہ میں ہے کہ ان دونوں کو جمع کیا جائے۔ نمبر 5، وضو کے شروع میں دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک 3 بار دھونا وضو کی 5ویں سنت ہے۔ وضو کے شروع میں دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک 3 بار دھونا، جبکہ دونوں ہاتھ پاک ہو۔ اگر ہاتھ ناپاک ہو تب ہاتھوں کا دھونا فرض ہوگا۔ روایت میں آتا ہے فغسل کفیہ حتی انقاہما، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو پونچھوں تک یعنی کوہنیوں تک دھویا، یہاں تک کہ وہ دونوں اچھی طرح پاک ہو گئے۔ اسی طرح ابو حیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأیت علیٰ توضأ فغسل کفیہ، کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کرتے دیکھا کہ انہوں نے وضو میں اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا۔ نمبر 2، اگر ہاتھوں پر نجاست حقیقی لگی ہو تو وضو کے شروع میں ان کا دھونا فرض ہوگا، اور اگر ہاتھ پاک ہو تو وضو کے شروع میں ہاتھوں کا دھونا سنت ہوگا۔ اور اگر نجاست کا توہم ہو، مثلا استنجا کیے بغیر سو گیا، تو چونکہ ہو سکتا ہے کہ نیند میں اس کا ہاتھ نجس حصے پر پڑا ہو، اس لیے ایسی حالت میں سو کر اٹھنے کے بعد وضو کے شروع میں ہاتھوں کا دھونا سنت مؤکدہ ہوگا۔ اور اگر پاکیزہ ہو کر سویا ہو اور سو کر اٹھنے کے بعد وضو کرے یا سویا ہی نہ ہو اور دونوں ہاتھ پاک ہو تو وضو کی ابتدا میں دونوں ہاتھوں کا دھونا سنت غیر مؤکدہ ہے۔ بس سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ دونوں کو شامل ہے۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھونا سنت ہونے کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ اگر 3 بار سے کم دھویا تو سنت ادا ہو جائے گی، لیکن کامل سنت ادا نہ ہوگی۔ نمبر 4، وضو کے شروع میں دونوں ہاتھوں کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر نل پر وضو کرنا ہو تو اس ترتیب اور احتیاط کے ساتھ نل کھولیں کہ نل کو ہاتھ کی گندگی نہ لگے۔ اور اگر برتن میں وضو کر رہا ہو اور برتن چھوٹا ہو کہ جس کو اٹھایا جا سکتا ہو تو اس میں ہاتھ نہ ڈالیں، بلکہ برتن کو بائیں ہاتھ سے اٹھا کر دائیں ہاتھ پر 3 بار پانی ڈالیں اور انگلیوں کو آپس میں مل کر دھوئیں۔ پھر دائیں ہاتھ سے برتن اٹھا کر بائیں ہاتھ پر 3 بار پانی ڈالیں اور اس کی انگلیوں کو بھی مل کر دھوئیں۔ اور اگر پانی بڑے برتن میں ہو کہ جس کو اٹھایا نہ جا سکے اور نہ ہی اس کو اونڈل کر پانی لیا جا سکے، جیسا کہ بالٹی، مٹکا، نہر، کنواں، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ نہ ان کو اٹھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو اونڈیلا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ کوئی چھوٹا برتن ہو تو بڑے برتن میں سے چھوٹے برتن کے ساتھ پانی نکال کر بطریق مذکور دونوں ہاتھ دھو لیں۔ اور اگر اس کے ساتھ کوئی چھوٹا برتن نہ ہو یا بائیں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر صرف انگلیاں پانی میں ڈالیں، ہتھیلی کا کوئی حصہ پانی میں نہ ڈالیں، اور انگلیوں کے ذریعے پانی نکال کر دائیں ہاتھ کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، سیدھا ہاتھ کوہنیوں تک 3 بار دھوئیں اور اس کی انگلیوں کو آپس میں ملیں۔ پھر دایاں ہاتھ جہاں تک دھویا ہے برتن میں ڈالیں اور اس سے پانی لے کر بائیں ہاتھ کو اسی طرح 3 بار دھوئیں۔ فقہا نے کہا ہے کہ دھونے کے ارادے سے ہتھیلی کو پانی میں داخل نہ کریں شروع میں، اگر داخل کیا تو پانی مستعمل ہو جائے گا، اور اگر دھونے کے ارادے سے داخل نہیں کیا تو بلکہ چلو میں پانی لینے کے ارادے سے داخل کیا تو پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ اور مستعمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی جو ہتھیلی سے مس ہو گیا، جو ہتھیلی سے چھوا، جو ہتھیلی سے لگ گیا، وہ ہتھیلی سے جدا ہونے پر مستعمل ہو جائے گا۔
نہ کہ برتن کا پانی، جیسا کہ اس کی تفصیل مستعمل پانی کے بیان میں آئے گی۔ اور بڑے برتن سے پانی لے کر ہاتھوں کو دھونے کا طریقہ جو اوپر بیان ہوا ہے، یہ اس وقت ہے جب کہ ہاتھ پیر پر کچھ نجاست نہ ہو، یعنی ہاتھ پیر پاک ہو، اور اگر بایاں ہاتھ ناپاک ہو تو پہلے اسے دھوئیں، اور اگر دونوں ہاتھ ناپاک ہوں تو کوئی اور ترکیب کریں۔ بس اگر اس کے ساتھ ایسا کوئی برتن نہ ہو جس سے پانی لے سکیں اور اس کے دونوں ہاتھ ناپاک ہوں تو وہ کسی دوسرے شخص سے کہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پانی لے کر اس کے ہاتھ دھلائیں، اور اگر وہاں کوئی دوسرا شخص بھی نہ ہو تو رومال یا دامن وغیرہ کا ایک سرا پانی میں ڈالیں اور اس کا دوسرا سرا ہاتھ میں پکڑے رہیں، پھر اس کو پانی سے نکال کر اس کے قطرات سے دایاں ہاتھ دھو لیں، پھر بایاں ہاتھ دھو لیں، یا کپڑا اپنے دانتوں سے پکڑ کر ٹپکتے ہوئے پانی سے دونوں ہاتھ ایک ساتھ 3 بار دھو لیں، اور اگر کپڑا بھی موجود نہ ہو تو منہ کے ساتھ منہ میں پانی لے کر دونوں ہاتھ دھو لیں، اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو پھر تیمم کر لیں اور نماز پڑھیں، اور اس پر نماز کو لوٹانا واجب بھی نہیں۔ آج بس اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ثروت حسین اشرفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔